ایک جملہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے نہیں سنا، لیکن آپ دینی جو ہمارا اسلام کی ایک تہذیبی روایت ہے اس کی تراث کے لٹریچر کو پڑھیں، خود اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرستوں اور بحثوں میں چیزیں آتی، اور ہم نے دیکھا موجودہ عہد میں تو بڑی بڑی تحریکیں اس پہ اٹھیں، اور ایک پورا نقطہ نظر ہے جو اس کی نفی میں کھڑا ہوا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ یہ جملہ کبھی ہم نے آپ کی زبان سے نہیں سنا۔ دین کے معاملات میں آپ کے نزدیک کیا صحابہ کرام معیار حق ہیں؟ صحابہ کرام حق پر تھے۔ ہم نے ان کی زندگی کو دیکھا، قرآن مجید میں بھی ان کے بارے میں شہادت دیکھی، تو اس سے ہم پر یہ واضح ہوا کہ جماعت کی حیثیت سے وہ حق پر قائم رہے۔ انہوں نے جو حق پیغمبر سے پایا اس کو بے کم و کاست آگے منتقل کر دیا۔ ادنا درجے میں کبھی کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف غلط منسوب نہیں کی۔ یہ تحقیق سے بھی معلوم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی اس پر آ گئی۔ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ان کے بارے میں یہ معلوم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں دین ملا ہے ان کے ذریعے سے ملا ہے، تو اس طرح ان کو پیش کرنا چاہیے۔ باقی حق و باطل کا فیصلہ تو پیغمبروں سے ہوتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی معیار ہے۔ اور صحابہ کرام خود بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ آپس میں بھی یہی بات کرتے تھے، تو وہ حق پر تھے۔ یعنی یہ نتیجہ نکلا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آج کسی آدمی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خلوت میں جلوت میں دیکھا ہے، یہ اللہ کے دین کے پابند رہے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی دین سے انحراف نہیں کیا۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے طریقے تھے وہ ان پر ہمیشہ عمل پیرا رہے، چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ یہ سب باتیں کہتے ہیں، اس سے کوئی معیار حق نہیں ہو جاتا۔ اس طرح کی تعبیرات ایجاد کیوں کی جائیں؟ ایک سادہ بات ہے کہ دین پہ تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا سے بات ہے۔ اصل میں صاحب انہی محمد رسول اللہ نے فرمایا نا کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں سابق النجوم، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم جو ہو وہ نجات کے راستے کی طرف جاؤ۔ روایت کی سند پر کوئی اس وقت تبصرہ نہیں کرتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیجئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی۔ مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے دین سیکھا ہے۔ ہر آدمی سب لوگوں کو ایک جگہ بٹھا کر تو ان سے دین نہیں سیکھے گا۔ اگر ان میں سے کسی سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے تو جس طرح آدمی ستاروں سے رہنمائی پاتا ہے، یہ بھی تمہارے رہنما ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے علماء پیدا کیے ہیں، ہماری تاریخ میں بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں، کوئی آدمی اگر ان میں سے بھی کسی سے رہنمائی پائے گا تو فی الجملہ وہ حقی کی طرف جائے گا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس پر میں بڑی وضاحت سے گفتگو کر چکا ہوں کہ وہاں زیر بحث یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں جو طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ نے فرمایا میرا طریقہ اور میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے اور صحیح راستے پر ہوں گے ان کے طریقے کو سامنے رکھنا۔ جو خلفشار پیدا ہونے والا تھا، جو سیاسی معاملات بعد میں پیدا ہوئے، ان میں صحیح رویہ کیا ہوگا وہاں زیر بحث ہے۔ وہاں سنت اصطلاحی مفہوم میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔